صحت کے مسائل دنیا بھر میں ہیں لیکن ہمارے پاکستان کے اندر زیادہ ہیں، اور وفاق کے اندر ایسی کچھ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں جن کی وجہ سے ایک عام آدمی اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں کون سے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرواؤں اور کہاں پہ اپنا کچھ صدقہ زیادہ دوں۔ اسلام آباد میں بہت ساری ایشوز کے اوپر کو دیکھتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر ہیلتھ کمیٹی کی سب کمیٹی بنائی گئی جو اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کو دیکھے گی اور اصلاحات لائے گی صحت عامہ میں۔ اس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر امجد علی خان۔ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ آج کمیٹی کے اندر ایک انکشاف ہوا جو میرے لیے حیران کن تھا کہ یہ جتنے بھی کلینکس ہیں، ڈائگنوسٹک سینٹرز ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی آؤٹ لیٹ ہے، اس کی انسپیکشن کے لیے کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، حیرانگی کی بات یہی ہے، جس طرح میں بار بار مینشن کرتا ہوں کہ اگر ہم 23 لاکھ کی آبادی کو نہیں سنبھال سکتے جو اسلام آباد کی آبادی ہے، تو کس طرح ریگارڈنگ ہیلتھ ہم سارے پاکستان کو سنبھال سکیں گے؟ اور یہ نقطہ میں نے بارہا اٹھایا، صرف اسی وجہ سے کہ میں اس پہ ایمفیسائز کر کے گورنمنٹ کو اور جتنے وہاں پہ ریگولیٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ سکوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے جو حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اسلام آباد کو ٹھیک کرنا ہوگا، جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ حکومت کی ول ہو، گورنمنٹ کی ول ہو، تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑی حیرانگی کی بات میرے لیے یہ تھی، جو ہم نے کمیٹی بنائی تھی تو ہم میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوپ ہولز ہوں گے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو یو ووڈنٹ بلیو، بورڈ آف اتھارٹی سے لے کے، جو بورڈ آف اتھارٹی ہے ان کے چیئرمین سے لے کے، ان کے ممبر سے لے کے، جن کے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، وہ یہاں پہ ریگولیٹر میں بھی بیٹھے ہیں، تو کس طرح وہ ریگولیٹ کر سکیں گے پرائیویٹ سیکٹر کو، یا کس طرح وہ ریگولیٹ کر سکیں گے پبلک سیکٹر کو؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں رجسٹریشن بورڈ پہ۔ انسپیکشن ٹیم تو دور کی بات، رجسٹریشن بورڈ یہ نہیں بنا سکے۔ ایکٹ پاس ہوا اسمبلی سے 2018 میں، آج تک یہ رجسٹریشن بورڈ نہیں بنا سکے۔ رجسٹریشن بورڈ انہوں نے بنایا تھا 2024 میں ہمارے کہنے پہ۔ جیسے یہ رجسٹریشن بورڈ بنا، اس کے بعد صرف ایک ہی میٹنگ ان کی ہوئی، لیکن رجسٹریشن کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ پہلے انسپیکشن کرنی ہوتی ہے، تو انسپیکشن ٹیم ان کی آج تک نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، انسپیکشن وہ آج تک وہ انسپیکشن نہیں کر سکے۔ تو انسپیکشن کے بغیر اگر آپ رجسٹر کرتے ہو ایک ہیلتھ فیسلٹی کو، تو یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو کس طرح یہ جتنے ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، یہ انسپیکشن کے بغیر آپ نے ان کو۔ ڈاکٹر ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہو یا پاکستان پورا ہو، جو ہاسپٹلز ہیں، موسٹلی کلینکس، میڈیکل سینٹرز، اس طرح کی جتنی بھی جگہ ہیں، وہ خود ایک بیماریاں پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ بات ہے۔ دیکھیں، لائسنس کے بغیر جب کوئی فیسلٹی یہاں پہ چلے گی تو مطلب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ لوگوں کو علاج پرووائڈ کریں گے، وہ لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں گے۔ لائسنس میں آپ نے دیکھ رہا ہے کہ منیمم سٹینڈرڈز جو ان کے لیے بنے ہیں، یہ ان منیمم سٹینڈرڈز پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ اگر اترتے تو اس کے بعد آپ لائسنس دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سروسز دے۔ ایکٹ میں یہ کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جس ہاسپٹل یا جس ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے پاس لائسنس نہ ہو تو وہ ہیلتھ کیئر سروسز نہیں دے سکتا۔ اسلام آباد میں جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، چاہے پرسنل کلینک سے لے کے، پولی کلینک سے لے کے، چاہے بڑے ہاسپٹلز ہو، کسی کے پاس آج تک لائسنس نہیں ہے۔ اور یہ ہم 47 میں آزاد ہوئے تھے اور اس وقت سے لے کے اور آج تک ہم نہیں بنا سکے۔ تو اگر ہم اسلام آباد کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو the big question and the pertinent question is کہ ہم پاکستان کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ آج آپ نے کچھ ایکسپرٹس کو بھی بلایا ہوا تھا کمیٹی کے اندر، ان سے آپ نے زوم پہ بات بھی کی، ان کے سجیشن کتنے امپیکٹ فل ہیں اس سسٹم کو سیدھا کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے جو ایکسپرٹس کو بلایا تھا وہ ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی کالج لنڈن، وہ دیکھ رہی تھی وہاں پہ یو کے سسٹم کو، اور if we want to improve our system we have to learn from other countries as well۔ اسی پرسپیکٹو کو لے کے میں نے ایکسپرٹس کو بلایا تھا اس میٹنگ میں کہ وہ آ کے اپنی اوپینین ہمیں دے دیں، لیکن انہوں نے جو دیکھا تو میرے خیال میں بیسکس چیزوں میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو پہلے ہم بیسکس چیزوں کو ٹھیک کریں گے، اور جو ان کی اوپینین تھی بڑی ویلڈ اوپینین تھی، تو ان ایکسپرٹ اوپینینز کو
ساتھ لے کے ہم انشاءاللہ اپنے ریکمنڈیشنز دیں گے, اور وہ ریکمنڈیشن صرف ریکمنڈیشنز نہیں دیں گے جس طرح باقی کمیٹیز کا ہوتا ہے. ریکمنڈیشنز دے کے ہم انشاءاللہ یہ رپورٹ لے کریں گے اسمبلی میں, اور لے کرنے کے بعد ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ امپلیمنٹ بھی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک عام جس کو آج کل پبلک انٹرسٹ, شاید آپ بھی رات سے ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہے ہیں, بہت سارا ہوا ہے, ٹریننگ کر رہا ہے, پبلک انٹرسٹ کا سوال ہے, ٹیکنیکلٹیز میں ہم نہیں جاتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان کی فیس کا تعین ہو. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے, وہ کم فیس لے رہا ہے, کچھ زیادہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد سب سے بڑا جس کو میں اگر مافیا کہوں, میں غلط نہیں ہوں, جو آپریشن تھیٹرز ہیں جہاں پہ بھی بنے ہوئے ہیں, ایک مریض اندر آپریشن تھیٹر ٹیبل کے اوپر ہے, باہر اس کے جو لوائقین ہیں وہ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے, وہ پیسوں کا انتظام کرنے میں ہوتے ہیں, کیونکہ ایٹ دا اسپاٹ اس کو بتایا جاتا ہے بھائی اتنے پیسے لگیں گے. یہ ایسے اس سسٹم کو کیسے آپ کیا میکنزم بنائیں گے؟ دیکھیں اس کا آلریڈی میکینزم بنا ہوا ہے, لیکن جس طرح میں نے بات کی کہ امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے, یہ پرائز ڈٹرمنیشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے IHRA کے انڈر, اور ریگولیشن میں صاف ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے پرائز ڈٹرمن کرنا ہے. دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مشین اور ایک ریجنٹ کے ساتھ اگر آپ ایک ٹیسٹ ایک عام ہاسپٹل سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ لیتے ہیں تقریباً 200 روپے, لیکن وہی ٹیسٹ اگر آپ بڑے ہاسپٹل سے کرتے ہیں تو وہ لیتے تقریباً 4000 اور 5000. ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. تو اس میں بتا دوں, سی پی کی بات کرتے ہیں, کمپلیٹ پکچر ایک بیسک ٹیسٹ ہے. جی وہ بہت سارے ایسے ہاسپٹلس یا کلینک میں نے دیکھے جہاں سے آپ کو 100 روپے میں اس کا پرنٹ مل جاتا ہے, 200 روپے میں مل جاتا ہے, وہی مشین وہاں پہ لگی ہے, وہی اس بڑے سینٹر کے اندر لگی ہے, وہاں پہ 900 1000 روپے لیے جاتے ہیں, 1200 لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈفرنس ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اس ڈفرنس کو دیکھیں, ہماری ساری کمیٹی کی سجیشن یہی تھی کہ آپ کیٹیگرائزیشن کریں, ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ فیسلٹی زیادہ ملی ہے, اچھے طریقے سے ملتی ہے سہولیات مریض کو, لیکن پھر بھی آپ کیٹیگرائز کر دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر پرائز ڈٹرمن کریں, کیونکہ آج تک یہ لوگ پرائز ڈٹرمنیشن ڈپارٹمنٹ نہیں بنا سکے. تو اس میں یہ بھی ریکمنڈیشن ہے کہ ود ان اے منتھ دے ہیو ٹو میک اے پرائز ڈٹرمنیشن ٹیم, اور ہمیں نظر آنی چاہیے کہ وہ ٹیم کام بھی کرے. آج ایک وہاں پہ کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا, وہاں کمیٹی کے دوران ایک شخص 3 سال CEO رہتا ہے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کا, اور وہ شخص اس کے بعد جب پوچھا گیا کمیٹی ممبران نے کہ آپ نے اپنے ٹینیور کے اندر کتنے کلینکل آڈٹس کروائے, کتنے فائنینشیل آڈٹس کروائے, تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں, میں بھی حیران تھا, مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ایک ایسا بندہ آیا ہے جو خود 3 سال یا پہ CEO ہو رہا ہے, اور اس کے بعد آئی ڈیڈ ناٹ ٹیک ہز سجیشن اور ہز ایکسپرٹ اوپینین سیریسلی. اور باقی کمیٹی کی بھی یہ بات تھی, جب ان کو پتہ چلے کہ یہ تو پہلے یا پہ CEO رہ چکے ہیں اور اب بھی ان کے ذمہ کچھ ایسا سامان ہے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے جو وہ لے کے گئے لیکن ابھی تک دے نہیں سکے, اور انہوں نے اشتہار بھی دیا اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی والے نے, تو میرے لیے یہ بھی حیرانگی کی بات تھی, شاکنگ تھا کہ وہ کس طرح آ کے یہاں پہ ہمیں ایکسپرٹ اوپینین. لاسٹلی ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں, ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی جو سڑک پہ چلتا ہے تو اس کی سب سے پہلی 2 ضروریات زندگی ہیں, کھانے کے بغیر وہ رہ سکتا ہے, صحت اس کی اچھی جب تک ہے, اگر صحت خراب ہو جائے تو وہ پھر ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر ایک بڑا مسئلہ بنا رہا انفیکشس ویسٹ کا, اور وہاں پہ یہ بھی باتیں چلتی رہی, پاکستان پورے میں ہے لیکن ہم اسلام آباد کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. اب اس کے لیے میکنزم کوئی بنانے جا رہے ہیں, کیسے اس کو روکیں گے تاکہ ہم اس زہر سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال نہ کریں؟ دیکھیں اگین اس میں یہی بات ہے, اس کے لیے آلریڈی میکینزم بنا ہوا ہے اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر, لیکن ان کے ہاں جو کمپنی یہاں پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ. تو میں تو مطلب اگر میں یہ کہوں کہ پلیتھورا یہ پنڈورا باکس ہے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا. جب کسی چیز پہ ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اتنے مسائل ہیں, لیکن انشاءاللہ ہماری جو آخری میٹنگ ہوگی, اور میں نے اس طریقے سے میں نے چیئرمین صاحب سے بھی بات کی, اسپیکر صاحب سے بھی میری اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے کہ ہم انشاءاللہ آخری میٹنگ میں ریکمنڈیشن سارے کمپائل کر کے اور ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیں گے. اگر 1 مہینے میں یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک نہیں کروا سکے تو 1 مہینے کے بعد ریکانسٹیٹیوٹ ہم یہ کمیٹی کریں گے, اور ان کو پھر جس طرح ہمارے پاس اختیار ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے, تو انشاءاللہ ہم ان کو لائیں گے. اس کے لیے پریشر بھی ہوگا؟ پریشر تو بہت زیادہ ہے, لیکن پریشر لینے والا بندہ نہیں. میرے خیال سے کچھ ہاسپٹلز جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے ٹیکسز کی چیزیں ماننے کے اوپر بھی ہے پریشر ہر طرف سے ہے.
صرف ہاسپٹلز نہیں, انڈیویجولز جن کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی ہے. لیکن میں جو ہوں, میں پریشر لینے والا بندہ نہ ہوں. انشاءاللہ اس سسٹم کو اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اگر ہم اتنا کر سکتے تو کریں گے, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی لاسٹ میں یہ بتا دیں, اسلام آباد کا شہری جو کسی سرکاری ہاسپٹل میں آئے گا تو اتنا کچھ کر جائیں گے کہ اس کو بآسانی صحت کی سہولیات مل سکیں؟ ضرور, اور یہ کمیٹی بنی اس لیے ہے, صرف پبلک ہاسپٹل میں نہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ جائیں گے تو اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ پہلے پیسوں کا وہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے اور اس کے بعد پہ ایمرجنسی پیشنٹ کو وہاں پہ ٹریٹ کرائیں گے. ہم یہ انشور کرائیں گے وہاں پہ کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ جس ہاسپٹل میں بھی, چاہے پرائیویٹ ہو یا پبلک ہاسپٹل ہو, پہلے علاج کروائے, اس کے بعد پھر پیسوں کا اگر ڈیمانڈ جائز اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ جائز ڈیمانڈ پھر کرے. وقت دینے کا بہت شکریہ.